قرآن پاک کی تاثیر کب اور کیسے ہوتی ہے؟ ہم اس رمضان شریف میں کیا کریں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، ادب کے ساتھ سنو اور محویت کے ساتھ سنو۔ قاری اور حافظ اپنا کام کریں اور سننے والا اپنا کام کرے تو پھر آپ کو قرآن سننے سے تاثیر ملے گی۔ اس کے پیچھے بڑا مقام ہے۔ تاثیر تو آدمی کا اپنا نام ہے۔ جس شخص کو تاثیر ہونی ہے وہ آپ خود ہی ہیں۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے آپ ان باتوں کا جائزہ لیں کہ جن سے آپ کو تاثیر ہوتی ہے، اور یہ سوچیں کہ تاثیر کے شعبے کیا ہیں۔ غم، خوشی، عبادت اور گناہ عام طور پر تاثیر میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے انتقال کی خبر آ گئی تو غم بن گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو غم بن گیا۔ عام طور پر نقصان ہوتا ہی ہے، کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی توقعات کا، کبھی پھل کا، یعنی پکا ہوا پھل ہو اور بے وقت اور بے موسم آندھی آ جائے تو وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایذا اور ان کی تکلیف سے غم پیدا ہوتا ہے۔ غم کا مطلب یہ بھی ہے کہ توقع کے برعکس کوئی واقعہ پیش آ جائے یا ضرورت کے علاوہ کوئی واقعہ ہو جائے، اور جب آپ غم کا تجزیہ کرتے ہیں تو غم دراصل ایک انداز کی خوشی ہے جو آپ کے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ تو غم بذات خود اپنا مقام نہیں رکھتا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی نیکی اپنی نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کی بیوی کی اپنی نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا حسن سلوک ہے، اور اس کا گناہ اپنا گناہ نہیں ہے بلکہ مرد کا گناہ ہے۔ تو عورت کی دقت اپنی دقت کوئی نہیں ہے بلکہ مرد کی دقت ہے۔ عورت کا ماحول اپنا ماحول کوئی نہیں ہے بلکہ مردوں کا دیا ہوا ماحول ہے۔ یعنی عورت کو جس انداز میں بھی ڈھالا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈھالا ہے۔ اس کا ورچو، اس کی خوبی اور اس کی خامی دراصل یہ انسان کی یعنی مرد کی دی ہوئی چیز ہے۔ اس کی وجوہ سب پیسو ہیں، دوسرے کی ہیں۔ ذاتی طور پر عورت کو مسجد میں جا کر اذان دینے کا حکم نہیں ہے، یا قرات کا حکم نہیں ہے، امامت کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے اس کو وہ مقام نہیں دیا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ تو عورت نغمہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے، وہ حسن ہے لیکن اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی خوبی اور اپنی خامی اپنی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کا اپنا غم جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ کسی نہ کسی شے کا دیا ہوا ہے۔ کسی خوشی کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، کسی توقع کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، بلکہ بعض اوقات کسی خواب کے ٹوٹنے کا نام غم ہے۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن آپ تو غلط نکل آئے، اسی طرح غم بن گیا۔ وہ شخص خود اپنی یہ غلطی نہیں مانے گا کہ اس نے دوست کو بہت اچھا سمجھا ہوا تھا جو بہت غلط نکلا، تو پھر آپ کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ غلط آدمی کو آپ نے اچھا سمجھا اور اچھے کو آپ نے غلط سمجھا۔ تو پھر یہ تو آپ کی سمجھ کا بڑا قصور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا غم خوشی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خوشی چلی جائے تو غم بن گیا، خوشی ٹوٹ جائے تو غم بن گیا، اور آرزو ٹوٹ جائے تو غم بن گیا۔ تو انسان کے اندر تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ غم جب آ جائے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، یعنی جب غم آتا ہے تو شکل بھی اور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خوشی آ جائے تو پھر آپ کے اندر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات خون کے اندر بھی سرخی آ جاتی ہے کیونکہ خوشی آ گئی۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں یا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی تاثیر کسی خبر کے ذریعے آئی اور ایک احساس کے ذریعے آئی۔ احساس بھی آپ کا نام ہے اور خبر بھی آپ نے ریسیو کی، یعنی خوبصورت نظارہ آپ نے خود دیکھا اور تاثیر لی۔ اگر آپ کے پاس دیکھنے والی مشین یعنی آنکھ نہ ہو تو نظارے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ آنکھ تاثیر کا ذریعہ ہے۔ آپ کے جسم کے تمام قوا، ظاہر اور باطن کے قوا اور اعزاز سارے تاثیر کے ذرائع ہیں۔ آپ اپنے جسم کے قوا کے ذریعے تاثیر لیتے اور تاثیر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کا چہرہ نگاہوں کے لیے تاثیر ہے اور آپ کی نظر کے لیے دوسروں کے چہرے تاثیر ہیں، نغمہ کان کے لیے تاثیر ہے، اسی طرح آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہے۔
آپ کے اپنے کان کا فنکشن عبادت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کان نامحرم اور غیر مانوس آوازوں سے آشنا ہوں اور اس کے بعد جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کلاموں میں اللہ کا کلام سنو، تو آپ کے اندر تاثیر کا شعبہ متاثر ہوگا، وہ شعبہ جس پر ناروا آوازیں پڑی ہوئی ہیں، دھند آ گئی، گرد و غبار آ گیا، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آوازیں ہی اتنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ناروا نظارہ ہو تو انسان آنکھ بند کر سکتا ہے، لیکن آواز سے تو کان بند نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں سے کان میں آواز پڑ جاتی ہے، کہیں کان میں گالی پڑ جائے تو آپ کا خیال پرا گندا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دردناک چیخ آپ کے کان میں پڑ جائے تو آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ کان ذریعہ تاثیر ہیں۔ اللہ کریم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کانوں کا فنکشن یہ رکھو کہ سب سے اچھی بات سنا کرو، اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی اپنی بات ہے۔ عربی تو کم ہی لوگ پڑھے ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن شریف ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس اللہ نے آج سے پہلے یہ کتاب تحریر کی۔ اللہ کی کتاب یا اللہ تعالیٰ نے اپنا بولا ہوا فرمان یا کلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنی سب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھیجا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے تو یا وہ حدیث ہے یا پھر وہ قرآن پاک ہے۔ جب وہ وحی کے ذریعے آئے تو وہ قرآن ہے، اور اگر وحی کے بغیر ہو تو پھر وہ حدیث پاک ہے۔ اصل میں وہ بھی وحی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولنا ہے، جو فرمانا ہے، وہ اللہ کی سینکشن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے الفاظ کو بولنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بولنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا ہے کہ اتنا بولا ہوا قرآن ہے اور باقی کا حدیث بنا لو۔ لہٰذا جب آپ اپنے کانوں کو قرآن شریف سناتے ہو تو آپ کی تاثیر متاثر ہوتی ہے اور آپ ان دو ہستیوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت کیا اندازہ ہوگا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب یہ قرآن پہلی بار دنیا کو سنایا جا رہا تھا تو آپ اس وقت میں اپنے آپ کو امیجن تصور کرو، تو پھر آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا لطف بہت زیادہ آئے گا اور تاثیر زیادہ ہوگی۔ تب آپ کہیں گے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے دربار سے چلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، زمانے میں پھیلا، اور آج اس کا سامع میں بھی ہوں۔ تو پھر جب آپ قرآن سنو گے تو اس کی تاثیر اور ہوگی، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ تک آیا۔ اب آپ اس کلام کو سنو تو یہ آپ کو اور طرح سے اثر دے گا۔ پھر قیام اللیل ہے جو آپ کے لیے تاثیر بنے گا۔ اس کا فنکشن صرف دنیا یا دین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے آپ محبت کے ساتھ سنیں اور اس حساب کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کریم کا فرمایا ہوا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ پھر تو قرآن آپ کے لیے تاثیر بن جائے گا۔ تو آپ اپنے تاثیر کے شعبے کی اصلاح کریں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کان کا سب سے اعلیٰ فنکشن جو ہے وہ سب سے اچھی بات کو سننا ہے، اور سب سے اچھی بات اللہ کریم کی بات ہے، اور آنکھ کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے وہ حسن کو دیکھنا ہے، اور سب سے احسن مقامات جو ہیں یہ جمالیات کے مقام ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے نام سے بننے والے مقامات جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہ مقام اللہ کے نام سے بنا، یہ مقام اللہ کے نام سے آباد ہے، یہ حرم شریف ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ عالیہ ہے، یہ کسی بزرگ کی خانقاہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا نام انوالوڈ ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جب اللہ کریم کا نام انوالوڈ ہو گیا، جب اللہ کا نام آ گیا تو وہ مقام نیکی کا مقام بن گیا۔ تو وہ نیکی کا مقام کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام آ گیا ہے۔ تو جہاں آپ کی نگاہ ناروا اجسام دیکھنے پر مجبور ہے، نامناسب چہرے، نامناسب جسم، بے ڈھب اور بے ترتیب منظر دیکھنے پر مجبور ہو، تو وہاں اس نگاہ کو نیک مقامات دیکھنے کی طرف مائل کر دو اور نیک آواز
آواز بھی سنا کرو۔ پھر آپ کے اندر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ کے اندر نیک خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا آٹومیٹک سلسلہ چل نکلے گا، اور وہ سلسلہ نیکی کا سلسلہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی اسلام مقصود ہے۔ آپ لوگ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ بے شک غلطی کریں گے، اور جب آپ تنہا ہوں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ تو معافی دے دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی بے باک ہو جائے، وہ تنہائی کے اندر ہمیشہ ہی عاجز ہوگا، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ عاجز ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر یہ ضروری بات ہے کہ اللہ کو تلاش کریں۔ تلاش کیا ہے؟ اب تلاش جو ہے یہ کوئی جغرافیائی سفر تو نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میل جانا ہے، کتنے میل سفر کرنا ہے، اور یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آج سے پرانے دور کا پتہ کرو، اس دور کی تاریخ اسٹڈی کرو۔ مثلا یہ کہ داتا صاحب رحمت اللہ جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے، تو تاریخ کے سارے واقعات پتہ کرنے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا فضل ان پر ہوا، اور اب آپ بھی کسی وسیلے سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ راز ہے کہ آپ اپنے خیال کو تلاش بناتے ہیں، اور تلاش حاصل نہیں ہوتی جبکہ دوسرے کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ آپ کا خیال لطیف نہیں ہوا، اور آپ کے خیال میں ملاوٹ ہے، وگرنہ اللہ کریم کا راستہ تو سب سے آسان راستہ ہے۔ کیسے؟ خیال کو پیوریفائی کرنا، خالص بنانا ہی اللہ کا راستہ ہے، اور یہ کہیں جانے آنے کا نام نہیں ہے۔ بس آپ صرف اپنے خیال کو پاکیزہ کر لیں، بہت پاکیزہ کر لیں اور لطیف کر لیں، حتیٰ کہ آپ کا خیال بہت ہی لطیف ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے صرف خیال کو پاکیزہ کرنا ہے، اور پاکیزہ خیال خود بخود ہی اللہ کریم کے پاس چلا جائے گا۔ آپ نے اپنی نگاہ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ میں آپ کو عبادت کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر برا منظر آنے کا امکان ہو اور آپ نے وہاں سے نگاہ موڑ لی تو پھر آپ کے لیے نیکی لکھی گئی۔ اسی طرح کسی وقت بری آواز کان میں آ سکتی ہے، بری آواز بلا رہی تھی، مگر آپ نے کہا معاذ اللہ کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں بری آواز کی طرف نہیں جاتا، تو یہ بازار برائی کا میلہ تھا، اور اس میلے میں آپ خریدار کے طور پر نہیں گئے، تو برائی سے بچنا ہی نیکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس بازار میں برائی کا موقع نہ ہو، بلکہ اس بازار میں برائی تو رہے گی، تو یہ دنیا کا بازار ہے جس میں برائی رہے گی، گناہ رہے گا۔ جس چیز کا نام قرآن پاک میں ہے وہ رہے گی، کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا مقام آ جائے کہ کافر دنیا میں نہ رہے تو پھر قرآن کا یہ حصہ آپریٹو تو نہ رہا، تو اس دنیا میں کافر رہے گا، مومن رہے گا، خیر ہوگی، شر ہوگا، اور یہ سب کچھ یہی رہے گا۔ آپ کا خیر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ شر سے گریز کر جائیں۔ شر دعوت دے گا مگر آپ اس سے نکل جائیں، شر موجود ہے مگر آپ ادھر نہ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہنا کہ بدی میرے سر پر گر پڑی تھی، بلکہ آپ اپنا سر بچائیں، کیونکہ بدی سے بچنا ہی نیکی ہے، اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بدی کیا کرتی ہے۔ بدی کم از کم ایک بات ضرور کرتی ہے کہ آپ کا دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو بدی پہلا کام کیا کرے گی؟ دعا سے آپ کا اعتماد اٹھا دے گی، پھر آپ دعا کے قریب نہیں جا سکیں گے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے۔ دعا کی منظوری یا نامنظوری کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرب کی بات ہے۔ جس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ملا دیا، وہ آدمی ضرور اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ کریم نے یہ راستہ بتایا ہے۔ آپ رمضان کے اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہرڈلز، رکاوٹیں کم ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس طرح کے بندے بھی بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والے، جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی روزہ ہے، روزے کے بعد کھیلیں گے، اور آپ بچ گئے۔ غلط کاروبار کرنے والے کچھ شرم اور حیا کرتے ہیں، اس لیے شر جو ہے وہ کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے، یعنی کہ اوپنلی
بے دریغ ہر آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بھی وہ پبلک میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ مجبوری ہے، سماج اس کو لعنت کرے گا۔ اس مہینے سے آپ کو فائدہ اٹھا لیں۔ کسی آدمی کو کوئی غلط دعوت دے تو وہ کہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں ایسی بات نہیں کرتے تو یہ ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس مہینے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ تراویح اور روزے کا سب کو پتہ ہے، اور اس طرح عبادت ایک پروسیس چل پڑتا ہے، اس پروسیس میں آپ بھی چل پڑیں تو آپ کا نیکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے یہ مہینہ اور مقام نیکی کا ہے۔ رات کو رونق لگ جاتی ہے، افطاری، تراویح اور قیام اللیل میں کلام اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی آپ جا کر دیکھو تو سحری تک سارا کاروبار چلتا ہے۔ اس طرح ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو زندگی سے ایک نیا انداز ملتا ہے۔ صبح کے وقت بھی لوگ کاروبار کی طرف بھاگے دوڑے جاتے ہیں، تھوڑا بہت آرام بھی کرتے ہیں۔ کاروبار کے اندر اور احساس کے اندر بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے ساتھ ہی جسم کی ٹیکنیک بدلتی ہے، تو پھر جسم بے مصرف قسم کی فضول حرکات نہیں کرتا، انسان ادھر ادھر نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری میکانزم بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں کھانے کی فرحت افطاری کے وقت ہوتی ہے، ہر چند کے روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے، لیکن افطاری میں آپ کو ایک خاص قسم کی فرحت محسوس ہوگی، اور یہ عید کے برابر ہی ہوتی ہے۔ افطاری عید ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ایک خاص قسم کی خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام جیسے بتایا گیا ہے، اگر آپ ویسا رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے، خیال پیور ہو جاتا ہے، خیال لطیف ہو جاتا ہے، برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح خود بینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرا اپنا مقام کیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص احسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عبادت میں رات گزاری وہ شخص بہت کچھ کما گیا۔ پھر اس مہینے میں خاص راتیں آئیں گی اور خاص واقعات ہوں گے۔ اس مہینے میں سب سے اچھی سننے والی چیز قرآن پاک ہے، سب سے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے، اور یہ تو بڑی بات ہے کہ قرآن سننے کا وقت خود بخود مل جائے گا۔ آپ قرآن شریف ضرور سنیں، سننا فرض ہے، آپ سنتے چلے جاؤ، اور یہ سننا بڑا ہی مقام کی بات ہے۔ تو آپ قرآن پاک ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا ہو، اس پروسیس کے ساتھ سنو تو پھر آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں، مگر آپ کے پیچھے آپ کے اپنے خاندان کے نیک لوگوں کی پرانی نیکیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ کہیں آپ کے دادا کی روح پیچھے لگی ہوئی ہے اور کہیں نانا کی روح پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ سارے نیک لوگ تھے اور وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے مجبور ہو کر آخر نیکی کی طرف آنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ مجبور ہو کر آئیں، آپ پہلے ہی سیدھے ہو کر آ جائیں۔ آپ ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں، مگر ماڈرن کے پیچھے سارے اینشنٹ پرانے بزرگ ہیں، ساری قدیم روحیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو بھی وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو نہ ماننے والوں کے دل سے بھی نکلتا ہے یا اللہ۔ کسی کافر کا بچہ بیمار ہو اور ڈاکٹر جواب دے دے تو وہ روتا ہے، کس کے سامنے روتا ہے؟ وہ اصل اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو اللہ کو نہ ماننے والا بھی مانتا ہے۔ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا سے نہیں بچ سکتا، اور یہ آنسو ہر آدمی کے پاس ہے۔ انسان کے پاس یہ تصور ضرور رہے گا، اس لیے ساری کی ساری نیکی آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ آپ کا اپنا شعور۔ مجبوری کیا ہے؟ آپ کے بزرگ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کی روحیں جہاں بھی ہیں، ان کا وہاں بیٹھے ہوئے بھی ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جو وارث ہیں وہ نیک راستے کی طرف چل پڑیں۔ ان میں دعا کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں، عمل کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں، اور اگر اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار استعمال کر جاتے ہیں۔ اس لیے وہ خواہش سے آپ کو بلائیں گے، اور اگر خواہش سے آپ نہیں آئیں گے تو وہ ابتلا سے بلائیں گے۔ جس کو آپ ابتلا سمجھ رہے ہیں، تکلیف سمجھ رہے ہیں، وہ تو اصل میں آپ کو بلانے کے لیے ہے، وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنا لکھا ہوا کاغذ ضائع نہیں کرتے، تو وہ اپنی اولاد کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے آپ کو وہ ضرور اس راستے پر لے جائیں گے جس راستے پر وہ جا چکے ہوں گے، اور وہ صحیح راستہ ہے۔
تو آپ اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی نیکی کی پروڈکشن سمجھتے ہوئے خود بخود ہی اس راستے پر چل پڑیں، ورنہ آپ کو چابک سے چلایا جائے گا، پھر آپ کے لیے بچت کی راہ کوئی نہیں ہوگی۔ یہ راہ وہی ہے جو آپ کے باپ دادا کا راستہ ہے، کیونکہ تجھ کو جانا ہے جہاں آباد ہے، جانے والے سب یہی فرما گئے۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی قرآن کا سننا ہے، خالص ہو کر سنو اور محو ہو کر سنو کہ اللہ بول رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں، ان کی زبان ہے، سنو اور محو ہو کر سنو، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کے ساتھ واردات بھی ہو جائے گی۔ اصل بات تو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی بولتا ہے، یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔